السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز و محترم، ابھی ہمارے کرم فرما مہمان مکرم برادر کبیر حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی محمد وسیم صاحب دعوت برکاتہم العالیہ تعلیم کی اہمیت پر بڑا کلیدی خطاب آپ سے فرما رہے تھے، اور میرا دل خوش ہو رہا تھا کہ جو بات آج سے کرنے کا من میں کر رہا تھا وہ میرے بھائی نے کر دیا۔ بھائی فرمانا اگر مائک ایسے چلے گا تو شاید 15 منٹ بھی نہ بول جائیں، مزہ نہیں آ رہا۔ اللہ تعالی حضرت اقدس کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، دین کا ڈنکا، دین کی الغار، دین کا نام، یہ میرٹھ سرزمین کا وہ چمکتا دمکتا ستارہ ہے جو صرف اپنے میرٹھ ہی میں نہیں بلکہ سارے ہندوستان کے کونے کونے پر جا کر سرزمین میرٹھ کا نام روشن کر رہے ہیں اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کو پہنچا رہے ہیں۔ میں بڑا ممنون و مشکور ہوں کہ ایک طالب علم کی حقیقی سی دعوت پر وہ بھاگے چلے آئے، کسی پروگرام سے آ رہے تھے پھر کسی پروگرام میں جانے کا تقاضا رکھا ہے۔ اللہ ان کو، ان کی آواز کو، ان کی عمر کو جلا بخشے اور ان کو خوب کامیابیوں اور کامرانیوں سے سرفراز فرمائے، اور جتنی باتیں انہوں نے ہمیں بتلائی ہیں اور ہم سے گزارشات کی ہیں ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ارادہ تو یہ کر رہا ہوں کہ کوئی گفتگو نہ کر کر صرف کارکردگی آپ کے سامنے پیش کر دی جائے اور پھر بس انشاءاللہ جلد ہی دعا کا اہتمام کر لیا جائے۔ جو حضرات اب کھڑے ہیں وہ بیٹھ جائیں، دعا کا وقت ہے، بالکل انشاءاللہ جلدی دعا ہوگی، جو آنے والے ہیں ان کے لیے بھی جگہ ہوگی، ابھی جگہ کافی ہے کہ بیٹھ جاؤ، مل کے بیٹھ جاؤ، بہت ساری جگہ باقی ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ یہ آپ کا جلسہ صرف بڈھے ہی میں نہیں بلکہ بڈھے کے آس پاس کے علاقوں میں بھی مشہور و معروف ہے۔ یہ ثاقب میڈیا بھائی ہمارے ثاقب بیٹھے ہیں، میڈیا والے، ملک میڈیا والے، یہ آپ کو ساری دنیا کے اندر دکھلا رہے ہیں، اور آپ کا یہ جلسہ صرف آپ ہی نہیں دیکھ رہے بلکہ امریکہ تک لوگ دیکھ رہے ہیں، لائیو دیکھ رہے ہیں آپ کو۔ جب لوگ ہمیں باہر کے لوگ دیکھیں تو لگے کہ مہذب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور جیسا نام سنا تھا اس انداز میں جلسے کو سنا جا رہا ہے۔ اس لیے میرے سب بھائی ہو، آپ بہت پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ میں آپ سے کہتا ہوں آپ تشریف رکھیں۔ بچوں بیٹھ جاؤ، نوجوانوں بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، بس جب کہہ دیا تو آپ بیٹھ جاؤ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله المولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے آذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے غافل آذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے غافل جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے منہ دیکھ لیا ہے آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں منہ دیکھ لیا ہے آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے عزیزان ملت نوجوانان اسلام پیارے دوستوں عزیز ساتھیوں اور اسٹیج پر معقر علماء اکرام کی مبارک جماعت میں اپنی خوش بختی سمجھوں یا نیک بختی سمجھوں یا ان علماء اکرام کی ذرا نوازی سمجھوں کہ جنہوں نے ایک حقیر سے موتی کو اٹھا کر کے زینت بنا دیا اس قابل تو نہ تھا کہ آپ کے سامنے آتا اس قابل تو نہ تھا کہ آپ کے سامنے ان علماء کی موجودگی میں کہ جو مجھ سے علم میں بھی افضل جو مجھ سے عمر میں بھی افضل جو مجھ سے ضیافت میں بھی افضل جو مجھ سے ریاضت میں بھی افضل جو مجھ سے اللہ کے قرب میں بھی افضل کہ یہ حضرات بیٹھے ہوئے ہوں اور آواز لگائی جائے کہ عبدالہادی کو بلایا جائے اس سے کچھ کہلوایا جائے اس سے کچھ سنا جائے یہ بندہ لڑکھڑاتے قدموں سے کھڑا ہوا اور فرمایا اور گویا ہوا کہ ربا یہ تمام کے تمام لڑکھڑاتے قدموں ہی سے کھڑے ہوتے ہیں لیکن گویائی کی طاقت تو عطا کرتا ہے ربا یہ تمام کے تمام اپنے لڑکھڑاتے قدموں ہی سے چلتے ہیں حوصلہ چلنے کا تو ہی عطا فرماتا ہے ہاں پھر زمانہ یاد آیا سیدنا حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم کا کہ حضرت موسیٰ کو اللہ نے حکم دے دیا کہ اے میرے موسیٰ تجھے فرعون کے دربار میں جانا ہے اور حق کا پیغام سنانا ہے اور ڈنکے کی چوٹ پر اللہ کی ربوبیت کا اعلان کرنا ہے ہاں حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم وہ تھوڑے سے رنجیدہ ہوئے اور اللہ سے یوں کہنے لگے رب الہ میری زبان کے اندر لغت ہے میں اچھی طریقے سے بولنے کے اوپر قدرت نہیں رکھتا ہوں اور وہ فرعون جو ساری دنیا کا بادشاہ بنا بیٹھا ہے آج اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہتا ہے ساری دنیا اس کا لوہا مان رہی ہے ربا میں تو اس کے آدمی سے لڑ کر بھی آیا ہوں اس کے آدمی کو قتل کر کر آیا ہوں وہ تو میری جان کا دشمن بنا بیٹھا ہے آپ مجھے دیکھتے ہی ذبح کر دے گا مولا میں فرعون کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہوں اس کے دربار میں کیسے جا سکتا ہوں میں حق کا پیغام اس کو کیسے سنا سکتا ہوں ربا میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے اللہ فرماتا ہے
ہم تجھے ایک آیت عطا کرتے ہیں، ایک جملہ دیتے ہیں، تو اپنی زبان سے کہہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ایسے ہی میرے بڑوں کے سامنے لا کر مجھے بٹھا دیا گیا، میں بھی اپنی زبان سے آہستہ اور دل میں سرر رب اشرح لی کہتا ہوا ان علماء کے قدموں میں آ کر بیٹھ گیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے ان علماء کی موجودگی میں صحیح کہنے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا یہ عظیم الشان اجلاس عام بہت تیزی کے ساتھ اختتامی منزل کو چل رہا ہے۔ ان قریب انشاءاللہ العظیم دعا کا اہتمام ہوگا، اور جن بچوں نے قرآن کریم جیسی عظیم کتاب کو اپنے سینوں کے اندر محفوظ کیا ہے، ان کے سر پر دستار فضیلت رکھ کر ان کو حافظ قرآن کے نام سے نوازا جائے گا۔ لیکن قبل اس کے کہ یہ میں اپنی کارکردگی سب آپ کے سامنے رکھوں، میں دو طرف ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہماری مائیں اور بہنیں ہمارے اس ادارے کے اندر پردے کے اہتمام کے ساتھ اوپر بیٹھی ہوئی ہیں، ان کی طرف سے کئی مرتبہ شکایتیں آ چکی ہیں۔ آپ بہت سمجھدار ہیں، اگر شکایتیں آپ کی طرف سے بھی آئیں گی تو دل کو تکلیف پہنچے گی۔ اب یہ آپ کا جلسہ، عظیم جلسہ اختتام کو پہنچنے والا ہے، بس آپ اب اپنے شور شرابے کو ختم کر لیں اور تسلی کے ساتھ میں بیٹھ کر پروگرام کو سن لیں اور دیکھ لیں۔ دوسرے میں اپنے ان بھائیوں سے جنہوں نے یہ خیال کر لیا کہ اب مدرسے کے اندر جگہ باقی نہ رہی، پنڈال پورا مکمل ہو چکا ہے اور وہ دروازے کے باہر کھڑے ہوئے ہیں، میرے بھائیوں ابھی یہ نیا تازہ ہمارے پردھان جی شاید یہاں پر موجود ہیں، انہوں نے آپ کے لیے کھڑے ہونے کے لیے لمبا چوڑا بھراؤ کرایا ہے۔ یہاں بہت ساری جگہ بھی باقی ہے، سارے حضرات اندر تشریف لے کر آئیں اور اپنے جلسے کو کامیاب بنائیں۔ میرے عزیز ساتھیوں اور بڑے کے غیور مسلمانوں، اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے ہم لوگوں کی ہدایت کے لیے صرف ایک کتاب قرآن کریم کو نازل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کو نازل فرما کر یوں مہر لگا دی کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر اللہ نے آپ کے لیے ہدایتیں رکھی ہیں۔ یہ قرآن کریم وہ عظیم کتاب ہے کہ جس کتاب کے ذریعے سے اللہ نے آپ کو زندگی کا شعور عطا کیا ہے۔ یہ قرآن کریم وہ عظیم کتاب ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے آپ کو اپنے گھر میں کام کاروباروں میں شعور پیدا کرنے کا سلیقہ عطا کیا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ اپنی زندگی کو خوشگوار اور بہتر بنا سکتے ہیں، اپنی دنیا کی زندگی کو خوشگوار بنا سکتے ہیں، آخرت کی زندگی کو خوشگوار بنا سکتے ہیں۔ آپ قرآن کریم کے اوپر عمل پیرا ہو کر آپ اپنے آپ کو اللہ کا مقرب کہلا سکتے ہیں، قرآن کریم کے اوپر عمل پیرا ہو کر آپ اپنے آپ کو اللہ کے رسول والا کہلا سکتے ہیں، نبی والا کہلا سکتے ہیں، ایمان والا کہلا سکتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اس قرآن کریم کے ذریعے سے آپ اپنے آپ کو اسلام والا کہلا سکتے ہیں۔ یہ قرآن کریم یہ عظیم کتاب اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو مقدر سے عطا کی، اور اس کا مقام اور اس کا مرتبہ اتنا بلند فرما دیا کہ کتابیں تو اللہ نے آسمانوں سے اور بھی نازل کی۔ حضرت داؤد کو زبور عطا کر دی، موسیٰ کو توریت عطا کر دی، انجیل عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو عطا کر دی، آدم کو صحیفے دے دیے، موسیٰ کو کتاب دے دی، ابراہیم کو خلیل اللہ کو، اسماعیل کو ذبیح اللہ کو، اور اللہ رب العالمین نے اپنے تمام دنیا کے اندر مبعوث کردہ انبیاؤں کو صحائف سے اور اپنے پیغامات سے مزین کیا۔
لیکن اللہ تبارک و تعالی نے کسی کتاب کے، کسی صحیفے کے افضل ہونے کا وعدہ نہیں کیا، کسی کتاب کی حفاظت کا وعدہ نہیں کیا، کسی کتاب کو اپنی کتاب نہیں کہا۔ ہاں، آپ اٹھائیے موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات اقدس پر نازل ہونے والی توریت کو اور معلوم کرو ان علماء سے کہ آپ ان کے بارے میں کیا کہیں گے۔ یہ کہیں گے آسمانی کتاب ہے۔ ہاں، انجیل کو معلوم کرو، یہ کہیں گے آسمانی کتاب ہے۔ آپ زبور کو معلوم کرو، یہ کہیں گے آسمانی کتاب ہے۔ لیکن آپ جیسے ہی قرآن کریم کو لے کر آئیں گے، یہ میرے علماء یوں کہیں گے یہ اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی گفتگو ہے، یہ اللہ کا قرآن ہے، اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری میرے اور آپ کے اللہ نبی ہے۔ ہاں، رب کائنات نبی ہے، احکم الحاکمین نبی ہے، ساری دنیا کے مالک نبی ہے، ساری دنیا کے بادشاہ نبی ہے۔ ہاں، آسمانی کتابوں کو بدل دیا گیا کیونکہ اللہ نے ان کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی تھی۔ اگر کسی کو زنا کرنا اچھا لگتا تھا، لکھ دیا گیا زنا کرنا جائز ہے، آسمانی کتاب میں لکھ دیا گیا۔ وقت کے دجالوں نے دجل سے کام لیا، وقت کے جادوگروں نے اپنے جادو سے کام لیا، وقت کے دھوکے بازوں نے دھوکے سے کام لیا، ہاں، وقت کے عیاروں نے عیاری سے کام لیا اور آسمانی کتابوں کو بدلنا شروع کر دیا، اپنی مرضی کے مطابق ان کتابوں کو لکھنا شروع کر دیا۔ لیکن خدا کی قسم، جب میرے اور آپ کے اس قرآن کی باری آئی، آپ کیا خیال کرتے ہیں کہ کیا اس قرآن کو بدلنے کی، کیا اس قرآن کو تبدیل کرنے کے لیے کوئی کوشش نہیں کی گئی ہے؟ نہیں نہیں، مسلمانوں غفلت میں ہو، اس قرآن کو روز اول سے بدلنے کی کوشش کی گئی ہے۔ جب اقرأ بسم ربک الذی خلق کہتا ہوا جبریل میرے اور آپ کے آقا کے قدموں میں آیا تھا، ہاں، کفار مکہ نے اسی دن سے تدبیر کرنی شروع کر دی تھی اور اپنے وقت کے علماء کو اور اپنے وقت کے پڑھے لکھوں کو اپنے اپنے کمروں کے اندر یوں کہہ کر بند کر دیا تھا کہ تمہاری ضرورت کا سارا سامان تمہارے کمروں کے اندر دے دیا جائے گا، صرف تمہیں کرنا یہ ہے کہ جو محمد کلام کہتا ہے اس کا بدل تمہیں پیش کرنا ہے۔ جو محمد تمہیں کتاب سناتے ہیں اس کتاب کا بدل تمہیں پیش کرنا ہے۔ وہ وہاں ان کے وقت کے علماء، وہ وہاں اس وقت پر اس زبان پر عبور رکھنے والے عربی داں، وہ فصحاء، وہ بلغاء، وہ شعراء، وہ ادباء، وہ تمام کے تمام یکجٹ ہو گئے اور اپنی ساری قوت اور اپنی ساری توانائی اور اپنی ساری طاقت کے ساتھ قرآن کی آیات کو بدلنے پر معمور ہو گئے، قرآن کو تبدیل کرنے پر لگ گئے، سر جوڑ کر بیٹھ گئے کہ کسی طریقے سے قرآن کا کوئی متبادل پیش کر دیا جائے۔ ارے سارا قرآن نہیں تھا، صرف ابھی چند آیتیں آئی تھی، انہوں نے اس کی تبدیلی پر اپنی پوری قوت لگا دی تھی، اپنی طاقت لگا دی تھی۔ اب میرا قرآن نازل ہوتا ہے اور میرا اللہ یہ چیلنج کرتا ہے کہ اگر تم بدل سکتے ہو تو بدل کر دکھلاؤ، میرے قرآن کی طرح کوئی ایک صورت لے کر آؤ۔ ارے چھوڑ دو، تمہارے بس کی بات نہیں کہ تم کوئی ایک صورت لے کر آ سکو۔ ہاں، اگر تم لا سکتے ہو تو میرے قرآن کی طرح کوئی ایک آیت پیش کر دو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، علماء دیوبند، علماء دیوبند، مدارس اسلامیہ، مفتی عبدالہادی صاحب، مفتی عبدالہادی صاحب، ہمارے وہ لوگ قرآن کریم کی تبدیلی پر اپنے پورے زور لگا دیتے ہیں اور قرآن کو بدلنے کی کوشش کر دیتے ہیں۔ ہاں، یہ بات صرف یہی تک ختم نہیں ہوتی۔ ہاں، وہ لوگ جو نہیں چاہتے تھے کہ اسلام کا بول ساری دنیا کے اندر بولا جائے، اسلام کا نام ساری دنیا کے اندر روشن ہو، وہ لوگ جو یہ چاہتے تھے کہ اگر ہم نے اسلام کو قبول کر لیا، ہاں، اگر ہم نے یوں کہہ دیا کہ یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے،
اگر ہم نے یہ تسلیم کر لیا یہ کلام اللہ کا کلام ہے، جو لوگ یہ خیال کرتے تھے کہ اگر ہم نے یہ مان لیا کہ یہ جو نبی ہے جو یہ اللہ کے نازل کردہ قرآن کو سنا رہے ہیں، یہ اللہ کے آخری پیغمبر ہے، یہ اللہ کے آخری نبی ہے، یہ اللہ کے آخری رسول ہے، اگر ہم نے یہ تسلیم کر لیا تو پھر ہماری راج گدی خطرے میں پڑ جائے گی، پھر ہمارا راج گھرانہ خطرے میں پڑ جائے گا، پھر ہماری چودراہٹوں کے اوپر ضرب لگنے لگے گی، ہاں پھر ہماری رئیسی کے اوپر کہیں نہ کہیں کوئی ضرب آئے گی، ہاں اپنا نام روشن کرنا ہے، ہاں حق کچھ بھی ہو، ہاں بات کچھ بھی ہو، سمجھ میں آئے یا نہ آئے بس مخالفت کرنی ہے۔ اب وہ لوگ اٹھتے ہیں اور مخالفت پر لگ جاتے ہیں، وہ قرآن کی مخالفت پر لگتے ہیں، اللہ کے نبی کی مخالفت پر لگتے ہیں، اور باز نہیں آتے۔ کوئی کہتا ہے میرے اور تمہارے نبی کو کہ یہ جادوگر ہے، کوئی یوں کہتا ہے کہ یہ کلام جادوگرانہ کلام ہے، کوئی یوں کہتا ہے کہ یہ دیوانہ ہے، کوئی کہتا ہے یہ مجنون ہے، کوئی کہتا ہے یہ پاگل ہے۔ اب میرا اللہ اس قرآن کے ذریعے سے جس قرآن کا کوئی متبادل پیش کرنے کی وہ قدرت نہیں رکھتے تھے، اللہ فرماتا ہے نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون۔ ہاں میرے نبی کو مجنون کہنے والوں، میرا نبی دیوانہ نہیں ہے، دیوانے تم ہو گئے ہو، تمہاری عقلوں پر پتھر پڑ گئے ہیں، تمہاری عقلیں خراب ہو گئی ہیں جو تم اللہ کے قرآن کو نہیں پہچان سکے ہو۔ ان لوگوں نے اپنی تدبیریں اور اپنی تمام تر تجاویزیں لگانی شروع کری کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس قرآن کو ماننے والے، اس قرآن کو جاننے والے اس قرآن پر عمل پیرا ہو جائیں، اس قرآن کو ماننے لگے، اس کو یاد کرنا شروع کر دے، اس کے اوپر اپنی زندگی لگانی شروع کر دے اور اللہ والے بن کر جنت کے اندر نہ چلے جائیں۔ ہاں انہوں نے پابندیاں لگانی شروع کری، ایسی تدبیریں کرنی شروع کری کہ لوگ قرآن سے دور ہوتے چلے جائیں، لیکن وہ دور تھا خیر القرون کا، وہ دور تھا حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا کہ ہاں صحابہ نے یوں خیال کر لیا یہ لوگ تو ہمارے اسلام کے اوپر ڈاکہ ڈالنے والے ہیں، یہ لوگ تو ہمارے ایمان کو ختم کر دینے والے ہیں، ہاں یہ لوگ تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب نہ بن جائیں، ہاں ان کی باتوں کے اندر نہیں آنا ہے۔ صحابہ لگ گئے اللہ کے نبی کے احکامات پر، صحابہ لگ گئے اللہ کے نبی کے اسوہ حسنہ پر، صحابہ لگ گئے اللہ کے نبی کے طریقے پر، اور آ کر یوں کہہ دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ جو کہیں گے ہم وہ کریں گے، آپ جو حکم دیں گے ہماری زندگیاں ان حکموں کی تابعداری کریں گی، آپ جن باتوں سے منع کر دیں گے ہم ان باتوں سے رکتے چلے جائیں گے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے معلوم کرتے ہیں یا رسول اللہ ہمارے لیے کیا حکم؟ آپ قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس کے اندر شک نہ کرنا، اس کے اندر کسی قسم کی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر آپ عربی جانتے تو خدا کی قسم آپ اس جملے کو سمجھتے، آپ تحقیق کرو ان علماء کرام سے، غیب کہتے ہیں عربی کے اندر جس کے اندر شک نہ ہو، غیب کہتے ہیں شک کو اللہ نے جملہ استعمال کیا لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لا ریب فیہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ میرا جملہ نہیں ہے۔ آپ اٹھائیے قرآن کریم اور پڑھنا شروع کریے، آپ جب پہلے جملہ پڑھیں گے الف لام میم کہیں گے فوراً آپ کو جملہ ملے گا ذالک الکتاب، یہ اللہ کی کتاب ہے لا ریب فیہ، اس میں شک نہیں ہے۔
آگے فرمایا ھدی للمتقین، ہم نے اس کتاب کو نازل کیا ہے ہدایت بنا کر ان لوگوں کے لیے جو لوگ ہماری ذات کے اوپر ایمان رکھنے والے ہیں۔ ہم نے اس کتاب کو نازل کیا ہے ان لوگوں کے لیے ہدایت بنا کر جو ہمارے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ آپ کو کفار مکہ کھڑے ہوئے اور قرآن کی مخالفت کرنی شروع کری، صحابہ اتنی تیزی سے کھڑے ہوئے اور انہوں نے قرآن کو اپنے سینے سے لگانا شروع کر دیا۔ اب صحابی وہ جوان ہو، وہ بچہ ہو، وہ بوڑھا ہو، وہ قرآن کا عاشق بنتا چلا گیا، وہ قرآن کو پڑھنے والا بنتا چلا گیا، قرآن کا عاشق بنتا چلا گیا، قرآن کا حافظ بنتا چلا گیا، قرآن کو اپنے سینے کے اندر اتارتا چلا گیا۔ ہاں مسلمانوں، ان صحابہ نے یہ جان لیا تھا، اس بات پر یقین کر لیا تھا کہ یہی کتاب ہے۔ جب اللہ نے قسم اٹھا کر کہہ دیا کہ یہ کتاب ہماری ہے اور تمہارے لیے ہدایت بنا کر نازل کیا ہے، تو حضرات صحابہ اکرام کی تمام جماعت نے قرآن کریم سے عشق کیا اور قرآن کریم کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کر دیا۔ پورے خیر القرون کے دور میں کوئی ایک صحابی، کوئی انسان ثابت نہیں کر سکتا جو یوں کہتا ہو وہ صحابی رسول ہو، اس نے قرآن کو اپنی آنکھوں سے اترتا دیکھا ہو، اللہ کے رسول کی ذات پر ایمان بھی رکھتا ہو، اور وہ صحابی یوں کہے میں صحابی تو ہوں لیکن قرآن پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں ایمان تو لایا ہوں اللہ کی ذات پر لیکن قرآن پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں محمد رسول اللہ کے احکامات کی پاسداری کرنے کا وعدہ تو کرتا ہوں لیکن قرآن پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ اکرام جان گئے تھے کہ صرف ایک کتاب، صرف ایک کتاب، صرف ایک کتاب، صرف ایک کتاب جس کو اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے نازل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس قرآن کریم کو، ایک کتاب کو میری اور آپ کی ہدایت کے لیے دنیا کے اندر نازل کیا تھا اور قسم اٹھا کر کہا تھا کہ تمہاری ہدایت کے لیے ہم نازل کر رہے ہیں۔ مسلمانوں، بڑے کے غیور مسلمانوں، دل چاہتا تھا کہ بہت بات آپ سے کروں لیکن وقت مجھے اجازت نہیں دیتا، میں اپنی بات کو سمیٹنے کی کوشش کروں۔ اللہ رب العالمین کے اس احکامات کے اوپر نظر ڈالیے، میرے اور آپ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث طیبہ کے اوپر نظر ڈالیے جس میں میرے آقا یوں کہتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ ہاں، دنیا کے اندر اگر سب سے بہترین انسان کسی کو دیکھنا ہو تو وہ دیکھ لے دو لوگوں کو، وہ دو لوگ وہ ہیں کہ جو قرآن کو پڑھتا ہو یا قرآن کو پڑھاتا ہو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بہترین انسان دنیا کے مالدار کو نہیں کہا، بہترین انسان دنیا کی ڈگریوں کے مالک کو نہیں کہا، بہترین انسان کسی انجینئر کو نہیں کہا، بہترین انسان کسی ڈاکٹر کو نہیں کہا، بہترین انسان کسی فلاسفر کو نہیں کہا، بہترین انسان کسی جج کو نہیں کہا۔ اگر کہا کہ دنیا کا سب سے بہترین انسان اگر کسی کو دیکھنا ہو تو دیکھو جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کریم کو پڑھاتے ہیں، دیکھو ان لوگوں کو جو ٹوٹی ہوئی چٹائیوں پر بیٹھ کر رات دن اللہ کے رسول کے احکامات کے مطابق قرآن کریم کو اپنے سینوں کے اندر محفوظ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن مسلمانوں، آج کے دور میں بڑے افسوس کے ساتھ میں اس بات کو کہا جاتا ہے کہ اگر ہم اپنے گھرانوں میں نظر ڈالیں اور اپنے محلوں میں نظر ڈالیں، اپنی گاؤں بستی میں نظر ڈالیں، اپنی ماں بہنوں اور اپنے بھائیوں پر نظر ڈالیں اور پھر یہ معلوم کریں کہ قرآن پڑھنے والے کتنے ہیں، ایک فہرست بنائی جائے، ایک بات ذہنوں کے اندر نہیں بیٹھتی کہ ہاتھ زیادہ تعداد میں اٹھتے ہیں کہ قرآن کریم ہم پڑھے ہوئے نہیں ہیں۔
معلوم کریں تمہاری ہدایت کے لیے، تمہیں یاد کرنے کے لیے کوئی اور کتاب ہے؟ گناہگار سے گناہگار مسلمان بھی جو کہے گا اللہ کا کلام ہے، ہاں قرآن کے بارے میں پوچھیں وہ کہے گا اللہ کی کتاب ہے، کہے کہ عمل کرنے والا ہے، وہ کہے گا میں عمل کرنے والا نہیں ہوں، میں قرآن پڑھنے والا نہیں ہوں، میں قرآن پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ آخر یہ نتیجہ کیوں بنا؟ آخر یہ نتیجہ کیوں نکل کر آیا؟ آخر یہ نوبت کیوں بنی؟ آخر یہ نوبت کیوں آئی کہ آج مسلمان قرآن کریم سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے؟ ہاں مسلمانوں، ابھی صرف آپ کو لگتا ہے کہ میرے بچے نے صرف قرآن ہی تو نہیں پڑھا ہے، باقی تو ایجوکیشن یافتہ ہے، میرا بچہ پڑھا لکھا ہے، اچھا پڑھا ہوا ہے، بس قرآن ہی تو نہیں پڑھا ہے۔ آپ نے اس کو سرسری سمجھا ہے۔ اگر آپ تھوڑی سی توجہ قرآن کی تعلیم پر ڈال دیتے، قرآن کریم کی عظمت پر ڈال دیتے، تو پھر خدا کی قسم تمہارے گھرانوں میں کوئی ایک انسان بھی قرآن کریم سے نہ آشنا نہ رہتا، قرآن کریم نہ پڑھا ہوا کوئی ایک بچہ گھر کے اندر موجود نہ ملتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ جان رہے ہوتے، آپ کے دل کے اندر عظمت اتری ہوئی ہوتی کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ ہم نے سرسری سمجھ لیا، سوچ لیا قرآن پڑھنا چاہے گا پڑھ لے گا، نہ پڑھنا چاہے گا نہ پڑھے گا، مدرسے کے اندر بھیج دیا، بچے نے 2-4 مرتبہ بھاگنا شروع کیا، اب خیال کر لیا اب نہیں پڑھتا تو اس کا مقدر ہم کیا کریں، ہم نے تو بہت کوشش کر لی۔ مسلمانوں ہوش کے ناخن لو، یہ قرآن آپ کی ہدایت کے لیے نازل کی گئی تھی، یہ قرآن آپ کو سیدھا راستہ دکھلانے کے لیے عطا کیا گیا تھا، یہ قرآن دنیا کے اندر اس لیے اتارا تھا کہ آپ فلاح و بہبود کو پہنچے، آپ کا مقدر خوشگوار ہو، یہ قرآن اس لیے نازل کیا گیا تھا۔ خدا کی قسم آج آپ نے قرآن کو چھوڑا ہے، قرآن کو چھوڑنے کے بعد دنیا کی طاقت نے آپ کو ڈرانا شروع کر دیا ہے، قرآن کو آپ نے چھوڑا ہے، اب دنیا کی تنزلیاں آپ کا مقدر بن گئی ہے، قرآن کو آپ نے چھوڑا ہے، آپ کے دلوں کا سکون غائب ہوتا چلا گیا ہے، قرآن کو آپ نے چھوڑا ہے، آپ بے چینیاں اور بیماریاں اور طرح طرح کی مشکلات نے آپ کے گھروں کو گھیر لیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے قرآن کریم سے منہ کو موڑ لیا ہے۔ مسلمانوں، یہ قرآن عظیم، یہ قرآن مقدس، یہ قرآن مبارک میری اور آپ کی ہدایت کے لیے دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے نازل کیا تھا۔ ہاں قربان جاؤ اللہ کی ذات اقدس پر کہ انہوں نے آپ کو اشرف المخلوقات بنا دیا۔ ہاں قربان جاؤ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ اللہ نے آپ کو مقدس سے ان کا امتی بنا دیا، اور میرے قرآن میں آ کر آپ کی تعریف کر دی کہ کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو۔ ورنہ اللہ کی قسم یہ قرآن جو آج یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے سے بچے اپنے سینوں کے اندر لیے پھرتے ہیں، یہ قرآن تو وہ کتاب تھی، یہ قرآن تو وہ کتاب ہے کہ جو آج یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے اپنے سینوں کے اندر آسانی کے ساتھ میں محفوظ کر لیتے ہیں۔ اس قرآن کے لیے میرے قرآن نے بڑا عجیب جملہ کہا تھا۔ قرآن کی آیت پیش کرنے سے پہلے ایک واقعہ یاد آیا۔ دلی کی جامع مسجد پر مدرسہ قائم ہے، آج تو مدارس دینیہ ماشاءاللہ گاؤں کھلتے چلے جا رہے ہیں، محلے کھلتے چلے جا رہے ہیں، اللہ کے رسول کی تعلیمات کا بول بالا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ کا بڑا احسان ہے، ہمیں کوئی مشکل نہیں اٹھانی پڑتی، کوئی دقت نہیں اٹھانی پڑتی۔ ایک دور ایسا تھا کہ اگر ایک حدیث سننی ہوتی لمبا سفر کرنا ہوتا، اگر ایک قرآن کی آیت کو جاننا ہوتا لمبا سفر کرنا ہوتا، ایک قرآن کی آیت کو سمجھنا ہوتا، آپ ملک در ملک کا سفر کرنا ہوتا، جب کہیں جا کر قرآن سنایا جاتا۔ دلی کی جامع مسجد پر مدرسہ لگا ہوا ہے، آپ
پورے ہندوستان کے اندر وہی مدرسہ ہے، وہی مدرسہ ہے، وہیں پر اللہ کے رسول کی تعلیمات سنائی اور سمجھائی جا رہی ہے۔ اور اس مدرسے کا روح روا شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ ایک پنڈت آتا ہے، ایک مندر کا پجاری اٹھ کر آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے شاہ صاحب جس دین کا ڈنکا تم بجانے کی کوشش کرتے ہو، جس دین کا نام تم ساری دنیا میں روشن کرنے کی کوشش کر رہے ہو، یہ دین تمہارا حق نہیں ہے، یہ دین تمہارا سچا نہیں ہے، یہ اسلام تمہارا پائیدار نہیں ہے، یہ ساری دنیا میں نہیں پھیل سکتا ہے۔ شاہ صاحب نے فرمایا مطلب تیرے پاس کیا دلیل ہے، کس بات سے کہتا ہے، تیرے پاس کوئی ثبوت ہے جس ثبوت سے تو یہ بات کہہ سکتا ہے؟ اس پجاری نے، اس پادری نے جو کہا کہ ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے مندر سینکڑوں سال پرانے وہ آج تک ایسے ہی کھڑے ہوئے ہیں اور تمہاری کوئی ایسی عمارت ہمیں نہیں ملتی جس سے ہم یوں کہیں کہ یہ دین پرانا چلتا چلا آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا وہ دیوانہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ یوں کہتے ہیں تیرے چیلنج کو میں رد کرتا ہوں اور اعلان کرتا ہوں کہ مذہب اسلام ہی شروع سے اور آخر تک رہنے والا اسلام ایمان یہ ایک ایسا مذہب ہے جو اللہ نے سیدنا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دنیا کے پہلے انسان کو عطا کیا تھا، آج جب سے اب تک چلا آ رہا ہے اور قیامت تک چلے گا۔ قیامت کی صبح تک جو انسان پیدا ہوگا وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوگا، وہ اسلام پر پیدا ہوگا، ایمان والا پیدا ہوگا۔ میں تیرے اس دعوے کو رد کرتا ہوں اور میں کہتا ہوں اس نے کہا جیسے تم نے دلیل مانگی ہے تمہارے پاس بھی کوئی دلیل ہے؟ شاہ صاحب کہتے ہیں ارے دلیل چاہیے تو دلیل میں تجھے کل دوں گا، دلیل تجھے میں کل سمجھاؤں گا۔ ہاں تیرے مذہب کو ماننے والے جتنے لوگ ہیں ان سب کو اپنے ساتھ لے کر کل تو دلی کی جامع مسجد آنا، ہم تجھے دلیل سمجھائیں گے۔ اب ایک اعلان کر دیا گیا، ایک بڑا چیلنج کر دیا گیا، ہر دور دراز سے اور ساری دلی سے اور علاقے سے ہمارے دوسرے مذہب پر ایمان رکھنے والے لوگ چوک در چوک چلنے لگے کہ آج اسلام کا آج جو اسلام کا چیلنج کیا ہے شاہ عبد العزیز نے اس کو رد کر دیں گے۔ آج ہمارے پاس دلائل موجود ہے، آج ہم بتلا دیں گے کہ مذہب اسلام ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو اس ہجوم کو دیکھتے ہیں اور اس ہجوم کو دیکھنے کے بعد کہتے ہیں اب چلو مجھے اپنے ساتھ لے کر چلو اور مندروں کی طرف لے کر چلو۔ ہم وہ اپنے ساتھ لے کر چلتے ہیں، دل میں یہ خوش ہوتے ہیں، یہ خیال کرتے ہیں کہ شاید یہ اسلام سے پھر جائے گا۔ ہماری بڑی تعداد کو دیکھ کر ہاں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں بچی ہے، اب یہ اسلام کو چھوڑ کر ہمارے مندروں میں آ کر ہمارے مذہب کو قبول کرنے والے بننے والے ہیں، وہ خوشی خوشی ان کو ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم جب شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وہاں پہنچتے ہیں، ان کے کسی مندر پر پہنچتے ہیں تو مندر پر پہنچنے کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت کو پڑھتے ہیں اور مندر کی دیواروں کی طرف کبھی دروازوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ وہ قرآن کریم وہ ہے جو اللہ نے فرمایا تھا اور اللہ نے نازل کی تھی، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ اللہ نے فرمایا تھا کہ اگر ہم اس قرآن عظیم کو پہاڑ پر نازل کر دیتے تو یہ پہاڑ اس قرآن کے وزن کو نہ سنبھال سکتے تھے، ریزہ ریزہ ہو جاتے، بکھر جاتے۔ وہ شاہ عبد العزیز قرآن کی اس آیت کے ترجمے کو اپنے ذہن میں بٹھا کر اس کے اوپر ایمان رکھ کر اپنے دل کے اندر یقین جما کر وہ مندر کی دیواروں کی طرف وہ انگلی کا
اشارہ کرتا ہے اور قرآن کی اس آیت کو پڑھتا ہے اور جیسے ہی کہتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن وہ مندر کی دیوار گرتی ہے، جیسے ہی کہتا ہے علی جبل لرأیتہ وہ مندر کا دروازہ گرتا ہے، وہ پجاری وہ دوسرے مذہب پر ایمان رکھنے والے وہ قدموں میں گر جاتے ہیں اور کہتے ہیں شاہ صاحب بس کریے بس کریے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں یہ میرے اللہ کی کتاب کی طاقت ہے کہ جب ایک آیت کا وزن آپ کی منزل کے در و دیوار برداشت نہیں کر سکتے، اب آؤ ہماری مسجدوں کو آ کر دیکھو، خدا کی قسم فجر میں قرآن پڑھا جاتا ہے، سحر میں قرآن پڑھا جاتا ہے، عصر مغرب میں قرآن پڑھا جاتا ہے، عشاء میں قرآن پڑھا جاتا ہے، اور مسجدیں اپنی آن و بان شان کے ساتھ میں زندہ ہے۔ یہ وہ قرآن کریم ہے میرے عزیز دوستو، یہ اتنی عظیم کتاب، یہ وہ مبارک کتاب ہے، اس کو ہم نے کمتر جان لیا، ہم نے کمزور سمجھ لیا، پیچھے ہٹتے چلے گئے، پیچھے ہٹتے چلے گئے۔ آج نئی جنریشن میں اگر دیکھتے ہیں تو قرآن کریم پڑھنے والے بڑی مشکل سے ملتے ہیں۔ اور ایک بات اور ذہن میں آئی، علماء کے اوپر جتنی انگلیاں اٹھ رہی ہیں اس سب کے ذمہ دار میں اور آپ ہیں۔ معلوم ہے کیوں؟ عالم کب بنے گا؟ جب مدارس دینیہ کے اندر آئے گا۔ عالم کب بنے گا؟ جب چٹائی پر بیٹھنا وہ اپنا مقدر سمجھے گا۔ عالم کب بنے گا؟ حافظ کب بنے گا؟ جب وہ مالداری کا تاج اپنے سر سے اتار کر وہ ریتیلی زمین پر بیٹھنا گوارا کرے گا۔ ہم نے ذہنوں میں بالکل شروع سے غرور رکھنا شروع کر دیا۔ اسکول کالجوں کے اندر جاؤ، کہاں بٹھایا جائے گا؟ میز کرسیوں پر۔ اب رکشہ چلانے والا بھی خیال کرے گا میرا بچہ عالیشان کرسی پر بیٹھ کر پڑھتا ہے۔ مدرسے کے اندر بھیجیں گے نہیں، وہاں تو وہ ایسی بوری پہ بٹھا دیتے ہیں، کٹے پر بٹھا دیتے ہیں، سردی چڑھتی ہوتی ہے۔ ہم پیچھے ہٹتے چلے گئے، ہم نے توجہ ختم کرنی شروع کر دی۔ آپ اسکول کالجوں کے اندر بھیجیں، بڑی عجیب بات ذہن میں آئی، آپ اسکول کالجوں کی طرف اپنے بچوں کو بھیجئے، بستہ کہاں لگاؤ گے؟ جلدی بتاؤ، تقریر تو کر کے علماء چلے گئے، میں تو تمہارے درمیان کا ہوں، تمہارے درمیان میں تقریر نہیں کر رہا۔ بستہ کہاں لگاؤ گے؟ پیٹھ پر۔ جس علم کو پیٹھ پر لاد لیا گیا ہو اس کو کارگر سمجھتے ہو، اس کو کامیاب مانتے ہو؟ قرآن کریم پڑھنا ابھی لگا نہیں آپ کے بچے کا، آپ کا بچہ قاعدہ پڑھنا شروع کر رہا ہے۔ قاعدہ بچہ کہاں رکھ کر لائے گا؟ بتاؤ، سینے پر۔ جس کو دل کے قریب رکھا اس کا اثر ہوگا، وہ کامیاب ہے، وہی علم کامیاب ہے، وہی علم کامیاب ہے جس کو سینے کے اندر رکھنے کی اجازت دی گئی ہے۔ ترغیب بھی وہی ہے، دستور بھی وہی ہے۔ آپ نے لاد لیا پیچھے کمر پر علم کو، اور آپ کہتے ہو ہم دنیا کے کامیاب بنے پھرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں دنیا کے کامیاب نہیں، پھر میرے نبی نے جو کہا تھا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، رب کعبہ کی قسم ہزاروں نہیں، کروڑوں نہیں، لاکھوں نہیں، ان گنت مرتبہ صداقت سے بھرا ہوا آپ کا جملہ ہے۔ آپ ہی فرماتے وہی کامیاب ہے جس نے اس علم کو اپنے سینے سے لگایا۔ آپ لوگوں نے دین سے تھوڑا سا پیچھے ہٹنا شروع کر دیا اور یہ خیال کرنا شروع کر دیا ڈاکٹر بناؤں، انجینئر بناؤں، اپنی اولاد کو بڑے عہدے پر لے کر جاؤں۔ دنیا والوں نے لالچ دینا شروع کر دیا، اگر آپ کا بچہ جج بن گیا تنخواہ 1.5 لاکھ سے شروع ہوگی، آپ کا بچہ ماسٹر بن گیا تنخواہ 70,000 سے شروع ہوگی۔ دنیا والوں نے آپ کو لالچ دینا شروع کر دیا، اگر آپ کا بچہ انجینئر بن گیا تنخواہ 1 لاکھ سے شروع ہوگی۔ آپ لالچ میں آ گئے، آپ دھوکے میں آ گئے، آپ نے اپنی اولادوں کو گمراہی کے راستے پر اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کے
والے راستوں پر چلانا شروع کر دیا. ہاں پھر آپ نے ایک رویہ اور ایک ظلم اور بڑھایا. آپ نے یہ خیال کیا ہماری مسجد کے اندر 5 وقت نماز پڑھانے والا جو امام ہوگا اس کی تنخواہ ہم 1500 روپے رکھیں گے, اس کی تنخواہ ہم 4000 رکھیں گے. اب مسلمانوں نے خیال کیا اگر اپنی اولادوں کو مولوی بنائیں, مفتی بنائیں, حافظ بنائیں, تنخواہ 1500, تنخواہ 4000, تنخواہ 10000, حد ہے تنخواہ 15000. ہاں ہٹاؤ, صرف قرآن پڑھانے والا بنا لو, کیسے ہی بن جائے, ٹیوشن بنانے والا بنا لو, کوئی ایسے آدمی کا انتظام کر لو کہ ان کو ٹیوشن پڑھا دیا کرے, سارا دن اسکولوں میں لگاؤ اور تھوڑی سی دیر وہ ٹیوشن پڑھائے, اور ٹیوشن پڑھانے کے بعد میں ہمارا بچہ اور ہم بھی اس ذمہ داری سے سبق دوش ہو جائیں. چلیے آگے بڑھائیے, بات بنتی چلی جائے گی. پھر نتیجہ کیا نکلا؟ لوگوں نے حافظ بنانا شروع بند کر دیا. پہلے حافظ بنانا, مولوی بنانا کم کیا تھا, آج اپنی جنریشن کو اٹھا کر دیکھو, تسلی میں سوچئے گا جن جملوں کو کہہ رہا ہوں. آپ اپنی جنریشن اٹھا کر دیکھیے, پہلے مال کی قلت کی وجہ سے آپ نے پڑھانا بند کیا تھا, آج شوق میں قرآن کو چھوڑنا شروع کر دیا ہے. صرف شوق میں قرآن کو چھوڑنا شروع کر دیا ہے. گھر کے گھر بھرے ہوئے ہیں کہ قرآن سے خالی ہے, قرآن پڑھا ہوا کوئی نہیں ہے. محلے کے محلے خالی ہیں کہ جن میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہی نہیں ہے. رمضان آیا, اگر کسی کو مقدر سے یہ موقع مل گیا تو رمضان میں کسی عورت نے قرآن, 1 قرآن 2 قرآن 3 قرآن مکمل کر لیے تو کر لیے, ورنہ گھروں کے اندر قرآن کی تلاوت کا رواج ختم ہوتا چلا گیا. مسلمانوں بڑی بے وفائی کی ہم نے اس قرآن کریم سے, بہت بے وفائی کی ہم نے اس قرآن کریم سے. صرف ایک بات کہوں اور اپنی بات ختم کرو, اگر آپ یہ رویہ بناتے, اگر آپ یہ دستور قائم کرتے کہ ہماری مسجد کے امام کی تنخواہ ایک حافظ قرآن کی جو قرآن اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے اس کو سینے کے اندر محفوظ کر کر آئے گا, ہماری مسجدوں کا امام بنے گا, آپ تنخواہ رکھیں گے 1 لاکھ روپے, مسلمانوں کوئی بڑی بات نہیں ہے. اگر آپ گھر کے اندر 5 آدمی ہیں, ہر گھر سے 500 روپے, ہر گھر سے 1000 روپے آپ لگا کر دیکھ لو, محلے کے گھروں کو جوڑ کر دیکھ لو, مسجدوں کے اماموں کی تنخواہ 60-70 ہزار, 1 لاکھ روپے عام ہو جائیں گے. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے سرسری مانا, سرسری سمجھا, علماء پر, دین پر خرچ کرنے کو آپ نے بیجا سمجھا. پھر نسلیں تباہ ہونے لگی, نسلیں ہماری قرآن اور علم دین سے دور ہوتی جا رہی ہیں. مسلمانوں اگر آپ اعلان کر دیتے کہ ہماری مسجدوں کے امام کی تنخواہ 1 لاکھ روپے ہوگی, 70,000 ہوگی, تو دنیا کی ڈگریوں کے مالکوں کو تو ہم نے ایسے ہی گھومتے پھرتے دیکھا ہے. خدا کی قسم پھر ایک مسلمان بھی ایسا نہ بچتا وہ یہ خیال کرتا اگر کہیں کوئی کام کاروبار بھی نہ کرا اور کسی مسجد کا امام بن گیا تو کم سے کم 1 لاکھ تنخواہ کا مالک تو بنے گا. بتلاؤ پھر دین بڑھ رہا ہوتا یا گھٹ رہا ہوتا, قرآن زیادہ پڑھا جا رہا ہوتا یا کم پڑھا جا رہا ہوتا. لیکن ہم لاپرواہی کر گئے, ہم بے وفائی کر گئے قرآن کے ساتھ, اور قرآن کے ساتھ بے وفائی کرنے کا نتیجہ حقیقت رہے ہیں. ہوش کے ناخون لو, اپنے آپ کو سنبھالو, قرآن کے عاشق بنو, قرآن کو پڑھنے والے بنو. ایک بات یہ میں نے کہی تھی کہ کوئی ایک صحابی ایسا نہیں تھا جس نے قرآن کو نہ پڑھا ہو. صحابہ کے دور میں بوڑھے بھی تھے, جوان بھی تھے, بچے بھی تھے. آج جو نوجوان ہمارے یوں کہہ دیتے ہیں کہ میری زبان نہیں پلٹتی, میری زبان نہیں پلٹتی, میں قرآن کیسے پڑھوں. میں اس عظیم الشان اجلاس میں اپنے ذمہ داران مدرسہ کی موجودگی میں یہ اعلان کرتا ہوں, کوئی بوڑھا کوئی جوان اگر یوں کہے گا کہ ہم قرآن پڑھنا چاہتے ہیں تو عشاء کی نماز کے بعد سے انشاءاللہ العظیم ہم قرآن کریم کو پڑھانے کا, جوانوں کو بوڑھوں کو پڑھانے کا اہتمام کریں گے. نظم بنا رہے ہیں, پڑھیں گے انشاءاللہ, ہاتھ اٹھا کے کہو انشاءاللہ سب پڑھیں گے. اب بوڑھے بھی پڑھیں گے, جوان بھی پڑھیں گے. اور ایک آخری بات, جو ہماری بچے ہیں
جو ہمارے بچے ہیں جو قرآن پڑھنے مدرسے آ سکتے ہیں، آپ ان کو انشاءاللہ مدرسے کے اندر داخل کریں گے۔ آپ کے اس مدرسے میں بس 2 منٹ میں مدرسے کی کارکردگی ختم کر کر پھر اصلی مقصد پر آؤ۔ آپ کے اس مدرسے میں الحمدللہ 9th کلاس تک انگلش میڈیم کے طرز پر اسکولی تعلیم چل رہی ہے۔ کتنی کلاس تک؟ 9th کلاس تک، اور آپ کے مدرسے کو 12ویں کلاس تک جوڑ دیا گیا ہے۔ اب یاد رکھو، آپ بچے کو نرسری کلاس میں ہمیں عطا کریں گے، انٹر کرا کے آپ کا بچہ یہاں سے باہر نکلے گا، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن بھی پڑھے گا، حدیث بھی پڑھے گا، فارسی بھی پڑھے گا، عربی بھی پڑھے گا، ہندی بھی پڑھے گا، انگلش بھی پڑھے گا، ساری زبانیں انشاءاللہ یہی پڑھے گا، اور اس کے بعد اپنے گھروں کو جائے گا۔ انٹر تک آپ کے مدرسے کے اندر تعلیم ہے، 9th کلاس تک جاری ہے۔ آپ کے مدرسے کے اندر آپ کی، میری، ہماری بچیاں جو باہر سے آتی ہیں، اور مئو خاص سے بھی ہمارے بہت سارے لوگ ہیں، تقریباً 26 یا 27 داخلے ہمارے پاس گزشتہ سال ہوئے مئو خاص سے۔ ماشاءاللہ انہوں نے روزانہ آنا اور جانا یہ نظام رکھا ہے، اور مئو خاص کے لوگ یہاں پر بیٹھے انگلش میڈیم اسکولوں سے نکال کر آپ کے مدرسے کے اندر ان کو داخل کیا ہے، صرف اس لیے کہ دینی تعلیم مل رہی ہے، دینی تربیت میں آپ کے بچے پروان چڑھ رہے ہیں۔ ورنہ اسکولوں کے اندر تو ہماری بچیاں بے حرمت ہو رہی ہیں، ہماری بچیوں کی توہین ہو رہی ہے، ہماری بچیوں کے ایمان ختم ہو رہے ہیں، ہماری بچیوں کے ساتھ میں ظلم و ستم کیا جا رہا ہے۔ ماشاءاللہ ذمہ داران مدرسہ نے یہ نظم قائم کیا ہے، آدھار کارڈ کے اعتبار سے 12 سال کی عمر ہوتے ہی آپ کی بچی برقعے کے اندر ہوگی، چاہے ہو کوئی سی بھی کلاس میں، مولویت کی جماعت میں ہو، پہلی کلاس میں ہو، تیسری کلاس میں ہو، 5ویں کلاس میں ہو، 12 سال کی عمر کی بچی برقعے کے اندر آئے گی۔ برقعے کے اوپر بھی 2 نقاب ڈلے ہوئے ہوں گے، آنکھیں بھی نہیں دکھ رہی ہوں گی، دستانوں اور موزوں کا اہتمام ہوگا، اور مکمل عالمیت کا انتظام آپ کے مدرسے میں کر دیا گیا ہے۔ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے، آپ کا مدرسہ دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے، دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ کل کچھ تھا، آج کچھ ہے، اللہ کا بڑا فضل ہے۔ علاقہ آپ کے ادارے پر ناز کر رہا ہے، اور کچھ شاید مہمان چلے گئے، بعض علاقے کے مدارس اپنے اپنے پورے اسٹاف کو لے کر آپ کے مدرسے کے اندر آتے ہیں، اور جو کہتے ہیں کہ جو نظام آپ کے مدرسے کا چل رہا ہے وہ ہمارے مدرسوں کے اندر قائم کر دیا جائے۔ اللہ کا بڑا فضل ہے، دینی اور دنیاوی دونوں تعلیموں کے ساتھ میں آپ کا مدرسہ، آپ نے حوصلہ افزائی کی، دن دگنی رات چگنی ترقیاں اللہ کے فضل و کرم سے آپ کا مدرسہ پا رہا ہے، بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں، 2 باتیں مجھے کہنی تھی، صرف بات زیادہ لمبی ہو گئی۔ میں یہ کہنے بیٹھا تھا، اللہ کا فضل و کرم ہے، آپ بڑی مستعدی کے ساتھ میں اور بڑی ہمت اور بڑی جسارت کے ساتھ میں اپنے اس ادارے کو چلا رہے ہو اور اسے بڑھا رہے ہو، اسے پروان چڑھا رہے ہو۔ میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، آپ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ میں جانتا ہوں کل آپ کم پیسے دیا کرتے تھے، آج ضرورتیں بڑھی، آپ نے تعاون زیادہ کیے، اپنے مدرسے کو ترقی پہنچائی ہے، آپ اس بات کے لیے مبارکباد کے مستحق ہیں۔ دوسری ایک بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں آپ اپنے ادارے کو بڑھانے کے لیے کوشاں ہیں، وہی تھوڑا سا یہ خیال بھی کریں کہ جو ادارے کے نظام ہیں ان نظاموں کا تھوڑا سا خیال کر لیا کریں۔ تھوڑی سی بدنظمی 2 جگہ پر پیدا ہوتی ہے ہمارے درمیان میں، یہاں سب موجود ہیں، اس لیے کہنا ضروری سمجھتا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے ہمارے یہاں داخلوں کا نظم ہے، جب داخلے بند ہو جاتے ہیں پھر کسی کا داخلہ نہیں کیا جاتا۔ اب کوئی کہے حاجی صغیر کو لے آئیں، پردھان جی محرم علی کو لے آئیں، یہ خزانچی صاحب ہے، میری نظر میں آپ کی حیثیت بھی وہی تھی، پردھان جی محرم علی کی حیثیت بھی وہی ہے، پر حاجی صغیر کی حیثیت بھی وہی ہے۔ اب اگر آپ حاجی جی کو یا پردھان جی کو ساتھ لے کر آتے ہو تو میں سمجھتا ہوں شاید آپ اپنی حیثیت کو کمزور سمجھ رہے ہو۔ تو میں بتلاؤں آپ کی حیثیت میری نظر میں کمزور نہیں ہے، میری نظر میں آپ کا مقام اور آپ کا مرتبہ بھی وہی ہے جو حاجی جی اور پردھان جی محرم علی کا ہے۔ بس آپ یہ سمجھیں کہ اگر مدرسے نے، ادارے نے داخلے بند کر دیے تو سمجھو داخلے بند ہو گئے، اب ناز سفارشوں کی کوشش کرو، اب انتظار کر لو، 1 سال کا انتظار کرو، اس کے بعد انشاءاللہ پھر تعلیم شروع ہوگی۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ کل داخلے شروع کیے پرسوں بند کر دیے،
لمبا وقت تک داخلے چلاتے ہیں، خوب اعلان کرتے ہیں آج آپ کو فرصت نہیں ہے، کل مل جائے گی، پرسوں مل جائے گی، ترسوں مل جائے گی، جلسے کے بعد سے میں پھر داخلے شروع کر دوں گا، انشاءاللہ عید کے بعد تک داخلے شروع کروں گا۔ داخلے رہیں گے، 1 سوا مہینے داخلے رہیں گے۔ جو حضرات اپنے بچوں کو داخل کرانا چاہتے ہیں وہ اس وقت میں داخل کرانے، بعد میں بدنظمی نہ پیدا کریں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ دوسری ایک بات میں اپنی ماؤں بہنوں سے کہوں گا کہ جو ہماری مائیں دیر سے اٹھنے کے معمول بناتی ہیں، ہماری بچیاں پھر بغیر ناشتے کے، آپ کو معلوم ہوگا ہمارے ادارے میں دعا سے پہلے تمام بچوں کا حاضر ہو جانا یہ لازم ہے۔ اگر دعا کے بعد کوئی بچہ آتا ہے تو پھر ہم اس کو درسگاہ میں نہیں بٹھاتے ہیں۔ اب بچے یہ خیال کر کے امی اٹھی نہیں، ابھی چائے بنی نہیں، دودھ آیا نہیں، اس وجہ سے پھر بغیر ناشتے کے آ جاتے ہیں اور شام کے 3 بجے تک بیٹھتے ہیں۔ آپ کو احساس ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، مجھے احساس ہوتا ہے ہمارا بچہ جب بھوکا یہاں پڑھ رہا ہوتا ہے تو تھوڑا سا نظام کا خیال رکھتے ہوئے آپ اپنے مدرسے کو مزید ترقی عطا کریں۔ انشاءاللہ عید کے بعد سے ہر مہینے پیرنٹس میٹنگ کا انتظام کیا جائے گا۔ ہر کلاس کے ماں باپ میں سے، ماں ہو، باپ ہو، بھائی ہو، ہر مہینے کسی نہ کسی ایک انسان کو بلایا جایا کرے گا، جس کے ذریعے سے آپ کو یہ بتلائے، بچوں کو ہم نے سمجھا دیا، ابھی آپ کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ ہم یہ بتلائیں، ہم یہ سمجھائیں، یہ بتلائیں کہ آپ کو بچوں کو کیسے بتلانا ہے، کیسے پڑھانا ہے، کیسے سمجھانا ہے۔ انشاءاللہ 1 مہینہ اس رمضان کے بعد، داخلوں کے بعد سے پھر انشاءاللہ پیرنٹس میٹنگ کا انتظام بھی کیا جائے گا، اس میں بھی آپ پابندی کے ساتھ مدرسے میں حاضر ہوا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوب اپنے فیوز و برکات کے ساتھ میں مدرسے کو ترقی پہنچانے میں نعم البدل عطا فرمائے، اجر جزیل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔